بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین گھرانے کی تشکیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ کس طرح سے انسان اپنے خاندان کو جنت بنا سکتا ہے، کس طرح سے انسان اپنے گھر کو اس سعادت کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے، کس طرح سے انسان مقصد حیات کو پہچانتے ہوئے کن پرنسپلز کے تحت، کن اصولوں کے تحت، اور وہ پرنسپل اور وہ اصول انسان کو کون عطا کرے، تو یقیناً یہ انسان اسی خاندان کو سعادت یا مقصد حیات کی طرف گامزن کر سکتا ہے۔ اگر سوشیولوجی میں دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں سوسائٹی کی جو سب سے چھوٹی اینٹی ہے وہ انسان کہلاتی ہے، یعنی ایک ہیومن بینگ، ایک انسان۔ چند انسان مل کر ایک خاندان تشکیل دیتے ہیں، چند خاندان مل کر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ بس اگر دیکھا جائے تو یہ معاشرہ ان خاندانوں سے مل کر بنا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ خاندان انسانوں سے مل کر بنا ہے۔ بس اگر کسی جڑ کو دیکھنا ہے، جزو کو دیکھنا ہے تو وہ انسان ہوگا، اور اسی طرح سے اگر بڑھاتے چلے جائیں تو ایک قوم بنتی ہے، ایک ملت بنتی ہے، ایک امت بنتی ہے، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی کہ جو ایک کلچر کی حامل ہے، ایک ایسی سوسائٹی کہ جو ایک دین کی پابند ہے، ایک ایسی سوسائٹی کہ جو ایک زبان بولتی ہے، ایک ایسی سوسائٹی کہ جس کا رہن سہن ایک جیسا ہے، ایک ایسی سوسائٹی کہ جس کی غذا ایک جیسی ہے۔ اگر ہم لوگ ایرانین سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں پر کھانے کے اندر مرچیں استعمال نہیں کی جاتی ہیں، اسی طرح سے اگر پاکستانی سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں پر کھانے کے اندر مرچیں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سوسائٹی اپنی بہت سارے اسپیکٹ سے مختلف ہوتی ہے، بہت اسپیکٹ ایسپیکٹ سے وہ اختلاف آپس میں رکھتی ہے، لیکن یہ وہ اختلافات ہیں کہ جو انسان کی سعادت کے اندر حائل نہیں ہوتے، ہرڈل نہیں بنتے، جو انسان کے اس بہترین معاشرے کی اس بنانے میں کہیں پر رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی ایک سوسائٹی کے اندر مناسب لباس پہنا جاتا ہے اور دوسری سوسائٹی میں ایک اور طرح کا مناسب ہی لباس پہنا جاتا ہے کہ جس طرح سے خداوند عالم چاہتا ہے، کہ جیسے انسان دیکھ سکتا ہے کہ عربوں کے اندر دشداشا پہنا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا پورا بدن مرد کا چھپ جاتا ہے، اور ایسے ہی پاکستان کی سوسائٹی میں شلوار قمیض پہنی جاتی ہے۔ اب یہ شلوار قمیض پہننا یا وہ دشداشا پہننا یہ کسی بھی ایک مقام پر انسان کی اس سعادت کے اندر ہرڈل نہیں بن سکتا۔ بس پھر بھی ہم کیوں معاشرے کے اندر نفسا نفسی دیکھتے ہیں؟ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جو معاشرے کے اندر حرج و مرج کا باعث بن جاتی ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی علتیں ہیں، وہ کون سی ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک خاندان بہتر ہونے کے باوجود ایک بہترین معاشرہ تشکیل نہیں دے پاتا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر اس قدر الجھنیں دیکھتے ہیں، اس قدر پریشانیاں دیکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر ایک دوسرے پر سبقت لے جانا اور ایک دوسرے پر برتری کے لیے اس قدر بھاگ دیکھتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں معاشرہ حرج و مرج کا شکار ہو جاتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا سبب ہے اور کس طرح سے اس معاشرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم لوگ انہی قوانین کو، انہی اصول کو ایک معاشرے سے لینا شروع کریں کہ جو معاشرہ مادی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھتا ہے، تو یقیناً وہ معاشرہ، وہ انسان یا پھر وہ افراد کا مجموعہ کہ جو ایک ثقافت اور ایک غذا اور ایک طرح کا لباس اور ایک طرح کی زبان اور ایک ہی ایریے کے اندر رہتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گے۔ پاکستانی معاشرہ عموماً اس مشکل میں ہے، اس نفسا نفسی کے دور میں ہے۔ کون سی ایسی اصل کو اپنایا جائے؟
اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس پرنسپل کو ذکر کریں کہ جس کے ذریعے سے اس نفسا نفسی کو دور کیا جا سکتا ہے، اس پرنسپل کو ذکر کریں کہ جو خداوند عالم نے ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، چونکہ پروردگار نے جو ہمیں عطا کیا ہے وہ عین شریعت اس انسان کے مطابق ہے کہ کس طرح سے اس پر وہ عمل پیرا ہو کر مقصد حیات تک پہنچ سکتا ہے، کس طرح سے ایک انسان ان تمام پرنسپلز کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کر کے خداوند عالم کے ان تمام اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنے لیے خوشبختی کا سامان مہیا کر سکتا ہے، کس طرح سے انسان اس سعادت کو، اس کمال کی جانب بڑھ سکتا ہے کہ جس کی خاطر اس کو پیدا کیا گیا ہے، کہ جس کی خاطر اس کو خلق کیا گیا ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر مؤثر افراد کون کون ہیں، معاشرے کے اندر پہلی قسم ان مؤثر افراد کی ہے کہ جو اس معاشرے کی ثقافت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ معاشرے کی ثقافت کو تبدیل کرنے کی مثال جس طرح سے حجاب ہے۔ خداوند عالم نے خاتون کو حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنے بدن کو چھپانا ہے، آپ نے حجاب کرنا ہے۔ اس معاشرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی پابندی کرنا چاہتی ہو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتی ہو، ویسا حجاب کرو، ویسے قوانین کے مطابق ہے جیسے میں کہتا ہوں۔ تم حجاب بھی کرو گی اور بعین ہی اسی وقت بیکورڈ بھی نہیں کہلاؤ گی۔ وہ حجاب ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس اصل سے اپنے آپ کو بہت دور کر دیتا ہے۔ بس جہاں تک انسان کسی بھی مادی معاشرے سے اپنی زندگی کے قوانین لیتا رہے گا، نفسا نفسی کا دور رہے گا، حرج و مرج لازم رہے گا، حرج و مرج ہوتا رہے گا۔ ایک اور مؤثر انسان کہ جو معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، وہ شخص کہ جو اپنی ایجادات کے ذریعے سے، جو اپنے انوینشنز کے ذریعے سے، کہ جن کو ہم لوگ انڈسٹریلسٹس کہتے ہیں، انٹرپرینیورز کہتے ہیں، وہ معاشرے کے اوپر مؤثر ہوتا ہے۔ کس طرح سے اس انڈسٹریلسٹ نے اپنی تمام پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے ایسے حربوں کا استعمال کرنا شروع کیا کہ جس کے نتیجے میں معاشرہ فساد کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنے لباس کو بیچنے کے لیے کیسے حربوں کا استعمال کیا کہ وہ معاشرہ منکرات کے اندر ڈوب گیا۔ کس طرح سے انسان اس معاشرے کی اصلاح کر سکے، کس طرح سے انسان اس نفسا نفسی سے نکال سکے، کون سے پرنسپلز ہیں کہ جو اس اثر کو زائل کر سکے۔ میں خود ان مؤثرات سے اس قدر متاثر ہوتا ہوں، ان معاشرے کے مؤثرات سے وہ اس قدر میرے لیے بڑی ریزنز اور کازز بن جاتے ہیں کہ میں ان کو روک نہیں پاتا۔ وہ کارٹونز کی شکل میں انوینشنز ہوں، وہ اینیمیشنز کی شکل میں ہوں، وہ لباس کی ڈیزائننگ کی شکل میں ہوں، وہ برانڈز کی شکل میں ہوں، وہ اور بہت ساری چیزوں کی شکل میں ہوں۔ ان تمام امور سے اگر میں دیکھنا شروع کروں تو وہ شخص اس قدر مؤثر ہے میرے معاشرے میں کہ اس نے میرے معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھال لی ہے، اس نے میرے معاشرے کی زمام کو سنبھال لیا ہے۔ اس نے میرے معاشرے میں بتایا کہ اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو کون سے طریقے سے پڑھو۔ اس نے مجھے اس معاشرے نے اتنا درگیر کر دیا کہ میں اس خلوص کے ساتھ اور اس قرب کی نیت کے ساتھ پروردگار کے لیے عبادت بجا نہیں لا پاتا۔ میں نماز پڑھتا ہوں اور اتنے زیادہ وہم اور اتنے زیادہ خیالات میرے ذہن میں باقی رہتے ہیں۔ کس قدر اس معاشرے نے اثر کیا اس انسان کے ذہن کے اوپر کہ وہ اپنے آپ کو اس سے نکال ہی نہیں پا رہا۔ کس طرح سے میں اپنے اس معاشرے کو نفسا نفسی سے نکالوں؟ تیسرا فرد کہ جو انسانی معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے وہ علماء ہیں۔ وہ ایسے افراد ہیں، وہ ایسے کہ جو بایولوجی جاننے والے ہیں، وہ سائنٹسٹس ہیں، یعنی ہر قسم کے علم کے جاننے والے، وہ انسان کے اس معاشرے کے اوپر مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ کس طرح سے اپنے علم کے ذریعے سے، کس طرح سے اپنی ریزننگ کے ذریعے سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ کیپٹلزم کو اس معاشرے کے اندر نافذ کریں گے تو یہ انسان کی بھلائی کا باعث بنے گا۔ میں اگر یا پھر وہ شخص اگر فیمنزم کو، جینڈر ایکویلٹی کو اس معاشرے کے اندر لاگو کرے گا تو یہ معاشرہ ایک پراسپر معاشرہ کہلائے گا، یہ معاشرہ ایک بہت بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ اگر میں اس معاشرے کے اندر مارکسزم کو، جو کہ کارل مارکس کا ایک نظریہ، اس کا پوری ایک سائنس اس معاشرے کے اوپر لاگو کروں گا، فیوڈلزم کو لاگو کروں گا، اگر میں اپنی چودراہٹ کو بجانا چاہتا ہوں تو یقیناً مجھے ایک ایسے معاشرہ تشکیل دینا ہوگا کہ جو فیوڈلسٹ معاشرہ ہوگا۔ مؤثر ہوئے افراد، یہ بڑے بڑے علماء اور سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفرز،
کہ جنہوں نے آ کر اس معاشرے کے اوپر اثر انداز. میں اگر ان تمام جو افراد جو مؤثر ہیں معاشرے کے اوپر، اگر ان کے پرنسپلز کو لیتا رہوں گا، معاشرہ حرج و مرج کا شکار رہے گا، معاشرہ نفسہ نفسی کا شکار رہے گا. میں فیمنزم کو لاگو کرنا چاہوں گا، میں کیپٹلزم کو لاگو کرنا چاہوں گا، میں ہیومنزم کو لاگو کرنا، سیکولرزم کو لاگو کرنا چاہوں گا، میں کسی بھی اس طرح کی ایک سائنس کو معاشرے کے اوپر لاگو کرنا چاہوں گا، معاشرہ حرج مرج کا شکار رہے گا. چوتھا شخص کہ جو اس معاشرے کے اوپر مؤثر ہے اور اس کے اثر کے ساتھ یہ معاشرہ اپنے نفسہ نفسی سے نکل آتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ شخص کہ اگر وہ مؤثر ہو جائے اس معاشرے کے اوپر تو یہ معاشرہ حرج و مرج سے باہر نکل آتا ہے، یہ معاشرہ کانٹرڈکشن سے باہر نکل آتا ہے، یہ معاشرہ اختلافات سے باہر نکل آتا ہے. وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ اگر میں اس شخص کے بتائے ہوئے پرنسپلز کے مطابق یا اس کی سائنس کو اس معاشرے کے اوپر لاگو کروں تو یہ نفسہ نفسی سے بچ جائے گا؟ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ کہ جن کو خداوند عالم نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے. وہ انبیاء ہیں، وہ معصومین ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ الہی علماء ہیں، وہ افراد ہیں کہ جن کو خداوند عالم قرآن میں کبھی لقمان کے نام سے، کبھی صالح کے نام سے، کبھی ہود کے نام سے، کبھی یوسف کے نام سے، کبھی یونس کے نام سے، ابراہیم کے نام سے، نوح کے نام سے جانتا ہے کہ یہ تسلسل بڑھتا آیا اور ایک ایسا معاشرہ خداوند عالم نے ترتیب دیا اس کائنات میں، ایک ایسی ذات گرامی کی کہہ لیجئے سائے میں کہ جو ختمی مرتبت ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کے اس سائے میں خداوند عالم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا کہ جو نمونہ معاشرہ ہے کہ اگر اس معاشرے کے تمام اصولوں کو انسان اپنے معاشرے پر تطبیق کرنا شروع کر دے تو یہ حرج مرج نکل آئے گا. میں جس قدر بھی اپنے پرنسپلز کو لیتا آؤں یا اس کے اندر ڈالنا شروع کروں کہ کس طرح سے انسانی معاشرہ ان تمام حرج مرج سے نکل سکتا ہے، نہیں نکل سکتا اگر یہ افراد، یہ فرد مؤثر نہ ہو. رسول خدا کے بعد سلسلہ امامت کے جو خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا، اس نظام امامت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتی ہے. نہج البلاغہ میں خطبہ شکشکیہ پڑھیے، تیسرا خطبہ کہ جو سید رضی وہاں پر تدوین کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام چاہتے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ ایک الہی حکومت کا نفاذ ہو سکے اس کائنات میں. کس طرح سے میں نے ارادہ کیا خداوند عالم کے اس حکم سے کہ اس عدالت کو اس کائنات کے اندر رائج کیا جا سکے. یہی ہدف، توجہ سے سنیے گا، یہی ہدف اہل بیت علیہم السلام کا رہا 11 ہجری سے لے کر، بلکہ رسول خدا کا بھی یہ ہدف 11 ہجری سے اس کے نفاذ پر جو رکاوٹ ڈلی گئی اور اس کے آگے جو سلسلہ شروع ہوا آج تک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جو ہدف بیان کیا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں مگر یہ کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، کہ اس معاشرے کو خداوند عالم کے حکم سے زمانے کا امام، کہ جس ہر امام نے اپنی صحیح کی، اپنی کوشش کی. کوئی امام یزید سے لڑتا رہا، بلکہ ایسے کہیں کہ ہر امام اپنے وقت کے یزید سے لڑتا رہا تاکہ اس عادلانہ حکومت کو نافذ کیا جا سکے، تاکہ اس عادلانہ حکومت کا قیام کیا جا سکے کہ جس کی خاطر، جن افراد کی تیاری کی خاطر، جس معاشرے کی تیاری کی خاطر زمانے کا امام پیچھے 1250 سال سے پردہ غیبت میں ہے. یملأ الارض قسطا وعدلا، کہ وہ اس کائنات کو، وہ اس دنیا کو قسط اور عدل سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما وجورا، جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اب یہاں سمجھ آتا ہے کہ یہ وہ شخص، یہ وہ افراد، یہ وہ ہدف، یہ وہ پرنسپل، یہ وہ اصل ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کر لیں تو یہ معاشرہ حرج و مرج سے باہر آ جائے گا. اگر اس کو اپنے معاشرے میں نافذ کر لیں تو یہ معاشرہ انسان کو انسانی اقدار کے ساتھ اس سعادت تک پہنچنے میں مدد کرے گا. جب تک انسان معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا رہے گا تب تک یہ حرج و مرج میں باقی رہے گا، تب تک نفسہ نفسی کا عالم رہے گا، تب تک نفسہ نفسی کا دور رہے گا. معاشرہ آپ سے کہتا ہے، سوسائٹی آپ سے کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم نے عزت کمانی ہے، اگر تم نے باوقار بننا ہے، اگر تم نے صاحب حیثیت بننا ہے، اگر تم نے قدرت مند بننا ہے تو اس کے لیے تمہیں صاحب مال ہونا پڑے گا،
اس کے لیے تمہیں صاحب منصب ہونا پڑے گا، تمہارے لیے بہت سارا مال ہوگا کہ یہ تمہارے لیے عزت کا بندوبست کرے گا، تمہارے پاس ایک بہترین منصب ہوگا کہ یہ تمہارے لیے عزت کا بندوبست کرے گا۔ وہ شخص، وہ ذات کے جو ہدایت کے لیے مبعوث کی گئی ہے، خداوند عالم اس کے قلب پر نازل کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ للہ العزت جمیعا، ساری عزت خدا کے لیے۔ معاشرہ کہتا ہے کہ تم قدرت مند ہوگے، وہ ذات کہتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ خداوند عالم ہے کہ جو ہر شے پہ قادر ہے۔ معاشرہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ دنیا کمانی ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ من یرید حرث الدنیا، سورہ شورى میں پروردگار فرماتا ہے کہ جس نے دنیا کا کہا ہے ہم اس کو کچھ دے دیں گے، ومن یرید حرث الآخرہ، اور جس نے آخرت کی کھیتی چاہیے ہے، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دے دیں گے۔ یہ ایک ایسا پرنسپل ہے کہ اگر، جو پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان 4 پرنسپلز کے ساتھ اس 5ویں پرنسپل کو کہ جو اصل عدالت کہلاتا ہے، جو کہ جسٹس کی نفاذ کی بات کرتا ہے، اس معاشرے میں عدالت کے نفاذ کی بات کرتا ہے، اگر اس اصل کو معاشرے پر تطبیق کر دیا جائے تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جو خود کو حرج و مرج سے نکال لے گا، تب تک نفسہ نفسی سے نکال لے گا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتا چلا جاؤں، لیکن اگر میں اس اصل کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا تو یقیناً میری مدد خداوند عالم نہیں کرنے لگا۔ پروردگار کا قانون ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خداوند عالم کسی بھی قوم کا، انسان کا نہیں، ایسا نہیں کہا کہ کسی خاندان کا، کسی ایک انسان کا، ایک چھوٹی اینٹی کا نہیں، کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے اندر تغیر نفسی پیدا نہ کریں۔ عدالت آپ کے نفس کی صفت ہے، عدالت آپ کے بدن کی صفت نہیں ہے۔ معاشرہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہترین طریقے سے چلنا ہے تو تمہیں اپنے بدن کا خیال رکھنا ہے، تمہیں اپنے چہرے کو صاف کرنا ہے، تمہیں اپنے بدن کو دھونا ہے۔ میں اپنے بدن کو دھو لیتا ہوں، بہت سارے لوشنز یوز کرتا ہوں، بالوں کے لیے شیمپوز یوز کرتا ہوں، بہت ساری کریمز یوز کرتا ہوں، اپنے بدن کا خیال رکھتا ہوں، اس کو مینٹین کرتا ہوں، لیکن خداوند عالم جس کے تغیر کی بات کر رہا ہے، جس کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے، وہ بدن کی نہیں ہے، وہ نفس کے تغیر کی ہے۔ میں اپنے نفس کے تغیر کی تو بات ہی نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی تبدیلی کی تو بات ہی نہیں کرتا، میں اپنے بدن کے بڑھنے سے پریشان ہوتا ہوں اور اس کے لیے ایک بہترین ڈائٹ کا بندوبست کرتا ہوں تاکہ میرا بدن اس قدر نہ پھیل جائے کہ جس کے نتیجے میں مجھے اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو۔ لیکن وہ جو نفس بھاری ہے کہ جس کے اندر یہ پرنسپل عدالت موجود نہیں ہے، اس کی طرف میں متوجہ نہیں ہوں۔ صرف اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ نفسہ نفسی کا شکار، صرف اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ حرج و مرج کا شکار ہے۔ آپ توجہ کریے کہ کس طرح سے انسان جب اس اصل عدالت کو نہیں اپناتا، جب انسان اس اصل عدالت کے ساتھ نہیں چلتا، جب انسان اس اصل عدالت کو اپنے معاشرے کے اندر اس کا جز نہیں بناتا، تغیر نفسی وہ قوم پیدا نہیں کرتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ جو خداوند عالم قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ کیوں ایک انسان قوم نہیں بنا پاتا، وہ حسد ہے۔ انسان اس حسد کی وجہ سے ایک قوم نہیں بن پاتا، انسان اس حسد کی وجہ سے امت نہیں بن پاتا، اس حسد کی وجہ سے نفسہ نفسی کا شکار رہتا ہے، حرج و مرج کا شکار رہتا ہے۔ حسد کی جب تعریف کرتے ہیں، جب حسد کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کے پاس موجود نعمت کے زوال کا متمنی ہو جائے، کہ جب تمنا کرے کہ جو دوسرے شخص کے پاس نعمت ہے وہ کسی طرح سے زائل ہو جائے، اس کو حسد کہا جاتا ہے۔ چونکہ وہ میرے پاس نہیں ہے اس لیے اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کس طرح سے اس حسد نے انبیاء کے زیر سایہ موجود معاشرے کو تباہ کر دیا۔ اگر اس کی مثال ہم لوگ لیں کہ جو سورہ یوسف کی 8 نمبر آیت میں خداوند عالم ذکر کرتا ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ، کہ جب انہوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے لیے کہا کہ احب الی ابینا منا، کہ وہ تو ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہے، ونحن عصبہ، اور ہم بھی ایک گروہ ہیں، ہم بھی افراد ہیں، ہم بھی اولاد ہیں، ہم بھی بچے ہیں،
ہم بھی ایک اینٹی ہیں، ہم بھی افراد ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. اور آخر میں کس قدر سخت الفاظ خداوند عالم ان کی جانب سے قرآن کے اندر ذکر کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے والد کے جو یوسف اور اس کے بھائی حضرت بنیامین کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور وہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے نزدیک، بس ہمارے والد جو ہیں وہ گمراہی کے اوپر ہیں. ہمارے جو والد ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں. ضلال مبین یعنی کھلی گمراہی میں ہیں. کس قدر حسد کیا ہوگا کہ وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہوئے ان کو لے کر جاتے ہیں اور اسی بھائی کو اس کنویں کے اندر پھینک کر اور غلام بنا کر ایک قافلے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. کس قدر حسد ہے کہ انہوں نے قصد کیا کہ اس بھائی کو قتل کر دیا جائے تاکہ والد کی ان کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. اگر انسان انہی بھائیوں سے پوچھے کہ وہ جو تمام لیاقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر موجود تھی، اگر وہ اپنے اندر بھی ویسے ہی وسعت پیدا کر لیتے، حسد کرنے کی ضرورت نہ رہتی. یعنی حضرت یعقوب کی محبت حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے کسی خاص وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس صلاحیت اور اس لیاقت کی وجہ سے تھی کہ جو ان میں موجود تھی. اگر ان بھائیوں میں سے وہی لیاقت اور وہی صلاحیت کوئی اور پیدا کر لیتا تو کیا ممکن تھا کہ انسان یہ سوچ سکتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بھی محبت نہ کرتے؟ حسد انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. حسد انسان کو کسی ایک جگہ پر نہیں چھوڑتا. حسد انسان کو تمسخر کی جانب لے جاتا ہے. حسد انسان کو عیب جوئی کی جانب لے جاتا ہے. دوسروں کے اندر نکتہ چینی کرنے لگتا ہے. دوسروں سے مشکلات کا شکار ہونے لگتا ہے. ان کو مشکلات میں ڈالنا شروع کرتا ہے. ان کے لیے پتہ نہیں کتنے حربے آزمانا شروع کرتا ہے اور کتنے حربے کرنا شروع کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ تمام افراد کے جو خداوند عالم کی نعمت میں موجود ہیں اور سکون میں ہیں، حرج مرج میں آ جاتے ہیں. نفسا نفسی کا عالم بپا ہو جاتا ہے. عدالت چھٹی ہے اور ساتھ ہی حسد نے جگہ لی ہے، یا یہ کہیں کہ حسد آتے ہی عدالت اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے. اسی حسد کے باعث کہ جو انسان سے شروع ہوتی ہے کس طرح سے معاشرے کا شکار ہوتی، کس طرح سے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. استہزاء کرتا ہے وہ انسان، عیب جوئی کرتا ہے، نکتہ چینی کرتا ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سکون میں نہیں رہ سکتا اور نہ ہی معاشرے کو رہنے دیتا ہے. کس طرح سے اس حسد سے میں خود کو بچا سکوں؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں کسی کے لیے حسد میں مبتلا ہوں؟ مجھے کیسے پتہ چلے؟ اگر آپ کسی حاسد انسان سے جا کر کہیں کہ تم حسد کر رہے ہو، تم جیلس ہو، تو وہ فوراً اس کا انکار کرتا ہے، اور انکار کرنے کے نتیجے میں فوراً آپ ہی کو برا بھلا کہنے لگتا ہے کہ مجھے کیوں تم نے اس طرح کی تہمت لگائی ہے، مجھ پر کیوں تم نے افترا باندھی ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں کسی کے حسد میں مبتلا ہوں یا نہیں؟ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں کسی کے ساتھ حسد کر رہا ہوں یا نہیں، یا کسی نعمت پر حسد کر رہا ہوں یا نہیں؟ اس کے لیے علماء اخلاق ایک بہت خوبصورت طریقہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس شخص سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ رشک کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی ایسی نعمت ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو بھی دے دے، کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ بہت بیماری موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری موجود ہے کہ اگر کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لی ہے تو فوراً ہی انسان کہتا ہے کہ اچھا جی خدایا پھر ہمیں بھی دے دے. اگر کسی کے پاس بہت مال دیکھ لیا ہے، صحت دیکھ لی ہے، اولاد دیکھ لی ہے، بڑا گھر دیکھ لیا ہے، یا ظاہری نعمات کی فراوانی دیکھ لی ہے، کسی کو شہرت میں دیکھ لیا ہے. یہ ہمارے صنف میں، بہرحال علماء کے صنف میں بہت زیادہ ہے کہ اگر کسی کو مشہور ہوتا دیکھتے ہیں تو فوراً دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں بھی شہرت عطا کر دے، ہمیں بھی لوگ پہچاننا شروع کر دیں. مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کسی دوسرے انسان سے حسد کرتا ہوں یا نہیں؟ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ اس کے جاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جو بھی چیز، جو بھی نعمت، جو بھی صفت، جو بھی صلاحیت آپ کسی دوسرے میں دیکھتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم آپ کو بھی عطا کرے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس سے زائل ہو جائے، آپ اس کے لیے دعا کریں. یعنی اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے تو دل سے خداوند عالم سے دعا کریں کہ خداوند عالم اس کو مزید عطا کرے. اگر کسی کے پاس بہترین صحت ہے تو دل سے خداوند عالم سے دعا کریں کہ پروردگار اس کو بہترین سالمیت اور صحت عطا کرے. اگر انسان اس دعا کو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور خلوص دل کے ساتھ، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے خلوص دل کے ساتھ کی ہے یا نہیں کی، اگر وہ انسان خلوص دل کے ساتھ اس دعا کو کرنے میں کامیاب ہو جائے
تو سمجھ لیجئے کہ اس نے حسد نہیں کیا. لیکن اگر وہ ذرا سا بھی تردد کرے، ذرا سا بھی تذبذب کرے کہ آیا میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اس کی شہرت کی بقا کے لیے، اس کی سالمیت کے لیے، اس کے ان تمام نعمات تاکہ اس سے زائل نہ ہو، اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، تو ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسد نہیں کر رہا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کہا جائے کہ آپ دعا کریں کہ حضرت یوسف کو خداوند عالم اور بلندی عطا کرے اور مرتبہ عطا کرے. اگر وہ دعا کر پاتے تو ہاں ان کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ رشک کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ولایت پر، ان صلاحیت پر کہ جو انہوں نے اپنے اندر پیدا کی ہے، وہ نعمت کہ جو خداوند عالم نے ان کو عطا کی ہے. بس انسان ان طریقوں سے جان سکتا ہے کہ آیا وہ کسی کے حسد میں تو مبتلا نہیں ہے. دوسری چیز خود خواہی ہے. میں خود خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے تمام بہترین چیزیں ہوں، میں ہر چیز اپنے لیے بہترین چاہتا ہوں، میں اپنے لیے بہترین جائے نماز کا بندوبست کرتا ہوں کہ جس کے اوپر میں خداوند عالم کی عبادت کر سکوں. میں کسی دوسرے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہوں کہ آیا وہ خاک پر نماز پڑھ رہا ہے یا آیا اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ بھی فراہم ہے یا نہیں. خود خواہی کرتا ہوں. میرا شکم سیر ہونا چاہیے، میرا پیٹ بھرا ہونا چاہیے ہے. مجھے کسی دوسرے سے غرض نہیں ہے. مجھے غرض نہیں ہے کہ آل سعود اس وقت یمن میں کس طرح سے بمباری کر رہے ہیں. مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ شام میں کیا ظلم بپا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے افغانستان میں تشیع کی کیا حالت ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے تشیع کے اوپر، کہ ان کو اقتصادی حصار میں ان کو گھیر کر ان کو بھوک کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے. مجھے ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ تھر کے علاقے میں، چولستان کے علاقے میں کتنے بچے بھوک سے مر گئے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ عراق میں کیا حالت ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تشیع کس قدر ظلم کا شکار ہے. اس سے قریب آتے چلے جائیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے ہمسایہ بھوکا ہے یا نہیں ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کہیں میرے بھائی بہن مقروض ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آیا میرے ماں باپ سکون میں ہیں یا نہیں ہیں. میں خود خواہ ہوں. میں اپنے لیے تمام نعمتیں چاہتا ہوں. میں کسی پر ظلم کر کے بھی وہ نعمت کو حاصل کر لیتا ہوں. معاشرے کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر میں چلوں تو جعلی دوائیاں بنا کر اس کو معاشرے کے حوالے کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتا ہوں. اگر میں معاشرے کے ان اصولوں کے مطابق چلوں تو بہت سے اس طرح کے اعمال انجام دے سکتا ہوں کہ جس سے معاشرہ فساد کا شکار ہو جائے، جس سے معاشرہ پریشانی کا شکار ہو جائے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود خواہ ہوں. اس عدالت کے لیے میں نے کوئی کام نہیں کیا. بس اگر میں چاہتا ہوں کہ نفسا نفسی کا عالم ختم ہو جائے، حرج مرج ختم ہو جائے، مجھے خود خواہی سے نکلنا پڑے گا. مجھے اپنی جائے نماز سے اٹھ کر امت مسلمہ کے بارے میں سوچنا پڑے گا. مجھے اپنی دعاؤں سے نکل کر کے خداوند عالم مجھے سب کچھ عطا کر دے. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے تمام افراد کے لیے، تمام مومنین کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ خداوند عالم اس دعا کو قبول کر کے تمام مومنین کی ہر مشکلات کو آسان کر دے. مجھے خود خواہی سے نکلنا ہوگا، اس پریشانی سے نکلنا ہوگا. مجھے اپنے اس ظاہری لبادے سے ہٹ کر الہی اقدار کو اپنے نفس کا حصہ بنا کر اپنی نفس کو خوبصورت کرنا ہوگا. میں ظاہری بدن کو جس قدر مرضی خوبصورت کرتا چلا جاؤں لیکن اس کا فائدہ میرے معاشرے کو نہیں ہوگا. ہاں، میں اگر نفس کو خوبصورت کر لوں تو چاہے میں بلال حبشی ہی کیوں نہ ہوں، جب تک اذان نہ دوں خداوند عالم سورج کو طلوع نہیں کرے گا. میں چاہے عمار یاسر کسی غلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوں، میں چاہے جون کربلا میں موجود ایک سیاہ پوست غلام ہی کیوں نہ ہوں، خداوند عالم میرے خون میں خوشبو ڈال دے گا. اگر میں خود خواہی سے نکل کر اہل بیت علیہ السلام کی مدد کے لیے باہر نکل آؤں تو ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم مجھے حر بنا کر اسی شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کے سینے کے ساتھ لگا دے. کس قدر خوش قسمتی ہے. اس عدالت کی محفل میں لے آئے، اس ظلمات سے نکال کر خداوند عالم نور کی وادیوں میں انسان کو لے آئے، جہالت سے نکال کر خداوند عالم علم کی وادی میں انسان کو لے آئے. جب تک میں خود خواہ رہوں گا، حتیٰ ماتم داری کے لیے، حتیٰ عزاداری کے لیے کہ یہ میری سنگت ہے، یہ میری ماتم داری کی سنگت ہے. جب میں نے کہہ دیا میری ماتم داری کی سنگت ہے تو امام حسین علیہ السلام کہاں گئے؟ جب میں نے کہا کہ یہ میری مجلس ہے، جب میں نے یہ کہا کہ میں نے اس مجلس کو بپا کیا تو وہ توفیق الہی کہاں گئی کہ جو خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کروانے کے لیے انسان کو عطا کی.
انسان جب تک اس خود خواہی سے نہیں نکلے گا تاکہ تب تک یہ معاشرہ اس حرج مرج سے نہیں نکل سکتا. خود خواہی تاکہ میں دوسروں کی نظروں میں بہتر ہو سکوں، تاکہ میں دوسروں کی نظر میں مقام و منزلت کو اپنے حصے میں لا سکوں، تاکہ میں اپنے خود خواہی کے ذریعے سے اپنی تمام اموال کو دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کر سکوں. ہاں، قارون نے ایسے ہی چاہا تھا. قارون نے سب کچھ اپنے لیے چاہا تھا. جب اپنے لیے چاہا تو خداوند عالم نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، چونکہ وہ معاشرے کے اندر فساد کا باعث بن رہا تھا، چونکہ وہ معاشرے کے اندر حرج و مرج کا باعث بن رہا تھا، چونکہ وہ معاشرے کے اندر مشکل کا باعث بن رہا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان خود خواہی کو نکال کر عدالت کو اس کی جگہ پہ رکھ دے. جب عدالت کو رکھے گا، اب اس کا ہدف اور زمانے کے امام کا ہدف ایک ہو گیا. جب ایک ہو گیا، اب یہ معاشرہ ایسا عدالت پر مبنی معاشرہ ہے کہ جو خداوند عالم کی راہ میں سفر طے کر رہا ہے، کہ جو الہی اقدار کو زندہ کیے ہوئے ہے، کہ جو خداوند عالم کی شریعت کو زندہ کیے ہوئے ہے، کہ جو الہی حکومت کے نفاذ کی اس کائنات کے اندر واقعاً خواہش کر رہا ہے. تیسری چیز کہ جب وہ آتی ہے اور عدالت چلی جاتی ہے، خوف ہے کہ انسان جب خوف میں مبتلا ہوتا ہے تب گناہ کر بیٹھتا ہے. آپ اگر غور کریں کہ انسان جھوٹ تب بولتا ہے کہ جب اس کو کسی نقصان کا اندیشہ یا نقصان کا خوف ہو. جب انسان کسی بھی خوف میں مبتلا ہوتا ہے وہاں پر غلط بیانی کرتا ہے، وہاں پر کسی پر ظلم کرتا ہے، اپنی ذات کو نیچے لے جانے کے خوف میں کہ نیچے کہیں نہ چلی جائے، کہیں پستی کا شکار نہ ہو جائے، دوسروں پر ظلم کرنے لگتا ہے. ہم لوگ معاشرے کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں. یزید کو خوف تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کو شکست دیں گے. اس خوف میں مبتلا ہو کر اہل بیت علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو قتل کرتا ہے، مار دیتا ہے. اسی طرح سے آپ پورے طول تاریخ کے اندر آپ دیکھنا شروع کر دیں کہ انگلینڈ کو خوف تھا کہ یہ جتنے بھی ایشیا کے اندر کہہ لیجئے خداوند عالم کی طرف سے دیے گئے ریسورسز ہیں، یہ کوئی اور نہ لے جائے. یہاں پر آ کر قبضہ کیا اور ان ریسورسز کے اوپر قابض ہو گیا. اس خوف کی وجہ سے انسان اپنے خوف کی وجہ سے کس قدر مشکلات کا دچار ہوتا ہے کہ جاہلیت کے دور میں لوگ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کس وجہ سے؟ رسوائی کے خوف سے، کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو میں اس معاشرے کے اندر باعزت نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی، اس لیے زندہ جا کے دفنا آتا تھا، اسی خوف کی وجہ سے. آج بھی ایسے ہی ہے. ہم لوگ بہت ساری ایسی اقدار کو زندہ دفنا دیتے ہیں اسی خوف کی وجہ سے، اسی پریشانی کی وجہ سے، اسی مسئلے کی وجہ سے. جیسے ہی خوف داخل ہوا ہے، عدالت نے جگہ چھوڑ دی ہے. اب یہاں پر ان تینوں کے ساتھ میں جس قدر مرضی دعا کرتا رہوں کہ خداوند عالم زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ ایک بہترین معاشرے کا قیام کر سکیں، وہ بہترین معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہے. چونکہ میں خوف زدہ بھی ہوں، میں خود خواہ بھی ہوں، اور میں حسد بھی کرتا ہوں. جب میں ان تینوں بیماریوں میں مبتلا ہوں تو کس طرح سے میں چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام سے کہ وہ میری مدد کریں اور میں ایک بہترین معاشرہ تشکیل دے سکوں. بہت سارے فلاسفرز نے بہت سارے آئیڈیل جو معاشرے ہیں ان کی تشکیل کی بات کی ہے، لیکن ابھی جس طرح سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر وہ مؤثر ہو کہ جو خداوند عالم کی طرف سے منصوص ہے، خداوند عالم کی طرف سے مبعوث ہے، کہ پروردگار نے اس کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ انسان کی ہدایت کر سکے، یہ وہ شخص ہے کہ جو انسان کو اس مقام تک لے جا سکتا ہے کہ جو سعادت کا مقام ہے، جو کمال کا مقام ہے، کہ سورہ اسراء کی 71 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ وہ قیامت والے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ذریعے سے بلائیں گے، اس کے امام کے ذریعے سے اس کو پکاریں گے. بس اگر مجھے ایک نظام امامت کے ساتھ کا معاشرہ تشکیل دینا ہے تو ان 4 اصلوں کے ساتھ کہ جو میں خاندان کی پرنسپلز بیان کیے ہیں، 5ویں جو پرنسپل ہے عدالت کی، اس کو نافذ کرنا ہوگا. مشاورت کے ساتھ، صلح کے ساتھ، حکمیت کے ساتھ، درگزر کے ساتھ. اگر یہ خاندان اس طرح سے تشکیل پا گیا تو یہ خاندان، اس طرح کے بہت سارے خاندان مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے کہ جو عدالت پر مبنی ہوگا، جو کسی سے خیانت نہیں کرے گا،
کہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بہترین معاشرہ، عدالت پر مبنی معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر قسم کی نفسانی بیماری سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حسد، چغل خوری، غیبت اور کسی کو برا بلا کہنا، تہمت، عیب جوئی، استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، ان تمام سے خداوند عالم ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ کہ یہ معاشرے کے اندر بہت سخت بیماری موجود ہے کہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا اور اس پہ خوش ہو جانا، خداوند عالم اس پہ راضی نہیں ہے، خداوند عالم اس پہ خوش نہیں ہے۔ خداوند عالم ہمیں ہر نفس کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرمائے۔ مراج اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی اور آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرمائے، سید المقاومہ کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت کی سب سے اہم دعا وقتی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔